بخاری صاحب، میں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے تقریباً 2.5 ہفتے ہوئے ہیں کابینہ کے، کچھ اچھے فیصلے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ کنفیوژنز بھی نظر آ رہی ہیں جس سے معاملات سے ایک سوال اٹھ رہے ہیں. اور اس میں جو یہ جو ایشو ہے ای سی سی کا کہ وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے، نوٹیفائی ہو گیا اور اس کے بعد ایک دم پھر چینج ہوا اور اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے فائنانس منسٹر کے حوالے سے، اور ان کے لیے جو کچھ مشکلات ہو رہی ہیں یا ان کے گرد جو ہے ان کو اتنی سپیس نہیں مل رہی. یہ اس سے کیا تاثر پڑتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے جب اس طرح کے فیصلے واپس لیے جائیں؟ اور آپ کیونکہ باہر سے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پرائمریلی رسپانسبلٹی تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی انڈر دی کانسٹیٹیوشن کیبنٹ کی، اور گورنمنٹس کی ڈیفینیشن بھی دی ہول کیبنٹ انڈیویجول منسٹرز نیور ٹیکن ایز اے گورنمنٹ، سپریم کورٹ کے ججمنٹس بھی ہیں. پریویسلی بھی جو میں ریکال کرتا ہوں، ای سی سی کو ہیڈ فائنانس منسٹر ہی کیا کرتا تھا، اور اس دفعہ انہوں نے پرائم منسٹر کو نوٹیفائی کر کے اور پھر اس کو وڈرا کر کے ایک نیا آرڈر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹ از پری میچور کہ ابھی ہم اس پہ کوئی کوشچن مارک ڈالیں. لیٹ دیم پرفارم فرسٹ، ان کی کارکردگی تو سامنے آنے دیں، ان کے ڈیسیژنز تو سامنے آنے دیں. تو پھر اگر ان کے ڈیسیژن اپ ٹو دا مارک نہ ہوئے تو پھر آبویسلی ہر آدمی کا رائٹ بنتا ہے، آپ کا بھی رائٹ بنے گا. لیکن ایئر صاحب، یہی تو ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم ہے نا، یہ جو انیشل منتھس یا انیشل ویکس ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، یہی تو بڑا کنسیڈریبل ٹائم ہے. اس میں آپ ان کو اور کتنی سپیس دینا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ ہے دس کہ جی ڈیسیژن دینے کا ٹائم ہے، لیکن یہ پریروگیٹو کس کا ہے؟ پرائم منسٹر کا ہے نا. تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ اٹ. ابھی ای سی سی نے پرفارم ہی نہیں کیا اور ہم اسے پہلے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں تو یہ پری میچور نہیں ہوگا. ابھی تو ان کو پرفارم تو کرنے دیں. جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے بخاری صاحب کہ ایک فیصلہ کرنا پھر اس کو واپس لینا، پھر ایک فیصلہ کرنا پھر واپس لینا، جس طرح ارسا کا معاملہ بھی ہوا جس میں آپ کی جماعت کی تنقید سے پھر اس کو واپس لینا پڑا، تو یہ ہرٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو شروع کے دنوں میں؟ میں سمجھتا ہوں ہرٹ والی بات نہیں ہے. ابھی یہ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا ٹرن اوور 5 ایئرس ٹرم ہوتا ہے. ابھی آغاز ہوا ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں جو ملک کو درپیش ہیں اور گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے ان کو. جو اکانومی کی شیپ ہے آبویسلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم ٹیکسز دینے کو تیار نہیں ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ عوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جو لوگ اس ملک میں پیسہ کما رہے ہیں وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر آپ ٹیکس ریشو ٹو دی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہے. تو کہاں سے ریسورسز آئیں گے؟ ادھار مانگ کے آپ تنخواہیں دیں گے، ادھار مانگ کے آپ پروجیکٹس چلائیں گے. الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے، وہ انیشیٹو لے. اور پولیٹیکل ڈیسیژن، کچھ ہارش ڈیسیژن تو لینے پڑیں گے. بالکل لینے پڑیں گے. گے. خرابی پیدا ہوئی کس وجہ سے خرابی پیدا ہوئی؟ آپ دیکھیں نا، ٹوٹلی بینک کرتے رہے ہیں. فہد حسین سنس 1978 آنورڈ آئی وڈ سے کہ آپ ٹوٹل خیرات پہ پلتے رہے ہو، افغان ایشو پہ خیرات دیتے رہے ہو، اور کبھی ایک سے سہولت کاری ملتی رہی، کبھی دوسری سے ملتی رہی. آپ نے اپنے ریسورسز کو جنریٹ ہی نہیں کیا. جس انداز سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، اس کے بعد مجھے بتا دیں کیسے اسٹیبلٹی آ سکتی تھی؟ آپ